نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. دوسری پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک رب ارنی بجمالک اغثنی یا رسول اللہ اغثنی یا رسول اللہ اغثنی یا رسول اللہ. اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العزت ہم سب کا حاضر ہونا قبول و منظور فرمائے. میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مومنوں کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اہل ایمان اپنی جان سے بھی بڑھ کر کے محبت کرتے ہیں. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت عین ایمان ہے. کسی شاعر نے کہا تھا نہ جب تک مر مٹوں میں خواجہ یثرب کی عزت پر، نہ جب تک مر مٹوں میں خواجہ یثرب کی عزت پر، خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. نماز اچھی، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، صوم اچھا. نماز اچھی، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، صوم اچھا، باوجود اس کے کہ میں مسلمان ہو نہیں سکتا. اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مومنوں کے اپنی جانوں سے بھی زیادہ پیارے ہیں، محبوب ہیں. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. یہ تو آیت مبارکہ ہے. رب کائنات نے فرمایا کہ مومنوں کی جانوں سے بھی نبی پاک قریب ہے اور مومنوں کو پیارے ہیں. آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کہ تب تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا، تب تک کوئی بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا اور اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ سے بھی زیادہ پیارے نہ ہو جائیں، اولاد سے بھی زیادہ پیارے نہ ہو جائیں، والناس اجمعین اور تمام لوگوں سے بھی حضور الاسلام زیادہ محبوب نہ ہو جائیں، پیارے نہ ہو جائیں، تو تب تک کسی بندے کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام کی زندگیوں میں اگر ہم دیکھیں تو یہ بات بذریعہ عتم، بدرجہ عتم معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام کو حضور الاسلام کی ذات ان سب چیزوں سے پیاری تھی. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں.
حضرت زید ابھی ان کی چھوٹی سی عمر ہے، 7 یا 8 برس. ان کی ماں میکے کی طرف آ رہی ہیں، وہ ساتھ لیے ہوئے ہیں. راستے میں ایک جگہ رکے، اتنے میں ایک چوروں کی ٹولی پاس سے گزر رہی تھی. انہوں نے حضرت زید کو ان کی ماں سے چھینا اور اپنی سواریوں پر سوار ہوئے اور لے کر کے بھاگ گئے. حضرت زید کی والدہ دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی، پکارتی کی پکارتی رہ گئی. آواز دی، اے ظالموں، میرے نور نظر کو مجھے دے دو، میرے بچے کو مجھے دے دو. لیکن چوروں کی جماعت نے ایک نہ سنی، بھاگ گئے. اب وہ حیران اور پریشان ہو کر کے گھر واپس گئی. جب انہوں نے یہ واقعہ سنایا تو ان کے پورے خاندان والے حیران اور پریشان ہو گئے. اب حضرت زید کے والد حارثہ حضرت زید کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے. جنگلوں میں ڈھونڈا، ویرانوں میں ڈھونڈا، میدانوں میں ڈھونڈا، پہاڑوں میں ڈھونڈا، جہاں تک ہو سکا ڈھونڈتے رہے، لیکن حضرت زید ان کو مل نہ پائے. آخرکار کیا ہوا کہ حضرت زید کو چوروں کی جماعت نے پکڑا، حضرت حکیم بن حزامے کے ہاتھ میں فروخت کر دیا، انہوں نے خرید لیا. حضرت حکیم بن حزامے نے، یہ عکاظ کے میدان کی بات ہے. عکاظ میں ایک میلہ لگا کرتا تھا، اس میدان میں میلہ لگتا تھا. اس میلے میں سے حضرت حکیم بن حزامے نے حضرت زید بن حارثہ کو خرید لیا. حضرت حکیم بن حزامے حضرت خدیجہ جو ام المومنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی، ان کے بھائی نے خریدا اور خریدنے کے بعد حضرت خدیجہ کو دے دیا. اب جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا، حضرت خدیجہ نے حضرت زید حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دی. سبحان اللہ. اب حضرت زید جو 7 یا 8 برس کی عمر کے ماں کی گود سے چھینے گئے تھے، چلتے 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 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک پہنچ گئے. اب کچھ سالوں کے بعد حضرت زید بن حارثہ کے خاندان کے کچھ لوگ حج کرنے کے لیے مکہ آئے. جب مکہ پہنچے تو ان کی نظر حضرت زید پر پڑ گئی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اگر اسلام کی خدمت میں ہیں، غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. ان لوگوں نے دیکھ کر کے پہچان لیا. پھر وہ واپس گئے. واپس جانے کے بعد جناب حارثہ سے جا کر کے کہا، اے حارثہ، آپ کیوں پریشان پھرتے ہیں؟ آپ کیوں ان کی محبت میں جنگلوں اور میدانوں اور ویرانوں کو چھانتے پھرتے ہیں؟ آؤ ہم بتاتے ہیں. آپ کا بیٹا زید جو ہے وہ مکہ میں ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت انجام دے رہا ہے. سبحان اللہ. اب حضرت حارثہ انہوں نے اپنے بھائی کو بھی لیا اور اپنے بیٹے کو بھی لیا، لے کر کے کشا مکے کے سرزمین پر چلے. جب مکہ مکرمہ پہنچے، آئے حضور اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. جب اپنے بیٹے کو دیکھا، ملاقات کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا ننھا سا بچہ ہماری زوجہ کی گود سے چھن گیا تھا، پھر غلامی کی زندگی بسر کرتے کرتے آپ تک پہنچا. ہم آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ جو آپ نے فدیہ لینا ہے لے لو، جو مال لینا ہے، رقم لینی ہے، پیسہ درہم دینار لینے ہیں لے لو، اور ہمارا بیٹا ہمارے حوالے کر دو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ اے حارثہ، آپ اپنے بیٹے سے بات کر لو، اپنے بیٹے سے پوچھو، اگر آپ کا بیٹا آپ کے پاس جانا چاہتا ہے تو ہم آپ سے کچھ
کچھ بھی نہیں لیں گے آپ کا لیے بغیر آپ کا بیٹا آپ کے حوالے کر دیں گے. سبحان اللہ. آپ سے کچھ بھی نہیں لیں گے. اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خاص غلام حضرت زید بن حارثہ کو، یعنی زید کو ان کے باپ حارثہ نے بلا کر کے حضور اسلام کے پیش کیا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے زید کیا آپ ان کو پہچانتے ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ میں پہچانتا ہوں، یہ میرے باپ ہیں، میرے چچا ہیں، میرے بھائی ہیں. میرے آقا نے فرمایا کہ یہ آپ کو واپس لے جانے کے لیے آئے ہیں، تو اگر آپ ان کے ساتھ واپس جانا چاہو تو میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. تو حضرت زید نے ایک نگاہ اپنے باپ کے چہرے پہ ڈالی اور دوسری نگاہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پہ ڈالی. عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں اس آزادی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، میں اپنے باپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں. یا رسول اللہ میں آپ کے قدموں میں اپنی زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں. اب دیکھو یہ زندگی جو آقا اسلام کی خدمت میں گزار رہے تھے غلامی کی زندگی تھی، اور وہ جو باپ کے پاس چلے جاتے تو باپ کے ساتھ رہتے تو وہ آزادی کی زندگی تھی. گویا کہ حضرت زید یہ پیغام دے رہے ہیں، اے میرے باپ میں آپ کے پاس جاؤں گا، مجھے آپ کی محبت ضرور ملے گی. گھر چلا جاؤں گا، مجھے خاندان والوں کی محبت ضرور ملے گی، مجھے میری ماں کی محبت ضرور ملے گی، بھائیوں کا پیار ضرور ملے گا. لیکن یا رسول اللہ آپ کے چہرے کو دیکھنے سے جو ہے میں آپ کے چہرے کو دیکھنے سے میں محروم ہو جاؤں گا. یا رسول اللہ آپ کا چہرہ دیکھ نہیں پاؤں گا، اس لیے میں اس آزادی کی زندگی کو آپ کی غلامی کی زندگی پر جو آپ کی غلامی کر رہا ہوں اس کو ترجیح دیتا ہوں. دیکھو کس طرح سے صحابہ کرام حضرت زید بن حارثہ کا واقعہ جو ہے ہمیں کس طرح جھنجھوڑ رہا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی بندہ بھی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک ٹوٹ کر کے ان تمام چیزوں سے بڑھ کر کے مجھ سے محبت نہ کرے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے کے اہل ایمان کے کچھ تقاضے ہیں کہ اہل ایمان کس طرح سے محبت کرے. تو ایک اصول جو ہے وہ علماء کرام نے بیان فرمایا کہ آقا علیہ السلام سے جو محبت کی جائے، سب سے پہلا اصول یہ بیان کیا کہ تقدیرہ، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو محبت کی جائے سب سے پہلا اصول یہ ہے تقدیرہ و تحذیرہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ٹوٹ کر کے محبت کی جائے، حد سے بڑھ کر کے محبت کی جائے. قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہاں رب کائنات خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا ادب سکھا رہا ہے. کیا ادب سکھاتا ہے؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے میرے محبوب میں نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر کے بھیجا. اب جس نبی کو رب نے حاضر و ناظر بنا کر کے بھیجا، شاہد بنا کر کے بھیجا، ومبشرن اور جنت کی خوشخبری سنانے والا بنا کر کے بھیجا، ونذیرن اور جہنم سے ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا. کیوں بنا کر کے بھیجا؟ لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، تاکہ تم میرے محبوب کی حد سے بڑھ کر کے تعظیم کرو، حد سے بڑھ کر کے میرے نبی کا ادب و احترام کرو. روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام ایسے کرتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے صحابہ کأنہم الطیور علی رؤوسہم الطیور، ایسا لگتا تھا کہ صحابہ کرام کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ذرہ برابر بھی صحابہ کرام ہلے تو ان کے سروں سے پرندے اڑ جائیں گے، گویا کہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہو جائے گی. اللہ رب العزت ہم کو پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.